السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا. حدیث نمبر 166. باب ما یحل من الدخول والنظر الى النساء فی الرضاع. عورتوں کے پاس جانا اور ان کو دیکھنا رضاعت کے رشتے میں کیسا ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی کا رضاعی رشتہ دار ہے، رضاعی محرم ہے دودھ کے رشتے میں، تو ایسی صورت میں ان کے پاس جانا، بیٹھنا، ان سے معاملہ کرنا، ان کو دیکھنا، کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں، یہ باب اس بارے میں ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت جاء عمی من الرضاعۃ فاستأذن علی فابیت ان آذن له حتی اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألته عن ذلك فقال انه عمك فأذني له. قالت فقلت يا رسول الله انما ارضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عمك فليلج عليك. قالت عائشة وذلك بعد ان ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے انہا قالت، وہ کہتی ہیں، جاء امی من الرضاعة، میرے رضاعی چچا آئے میرے پاس. جاء امی من الرضاعة فاستأذن علی، تو انہوں نے مجھ سے اجازت مانگی اندر آنے کی. فأبیت ان آذن له، تو میں نے انکار کر دیا کہ میں ان کو اجازت دوں. حتی اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں کہ کیا ان کو اندر آنے کی اجازت ہے یا نہیں. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فسألته عن ذلك، تو میں نے اس بارے میں آپ سے سوال کیا. فقال انه عمك، آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے چچا ہی تو ہیں. فأذني له، ان کو اجازت دے دو. قالت، وہ کہتی ہیں، فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، انما ارضعتنی المرأة، کہ مجھے دودھ پلایا ہے عورت نے. ولم یرضعنی الرجل، اور نہیں مجھے دودھ پلایا مرد نے. یعنی مجھے تو عورت نے دودھ پلایا ہے، اس مرد نے تو نہیں پلایا، تو یہ میرے چچا کیسے ہو گئے. قالت، کہتی ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ عمک، وہ تمہارے چچا ہیں. فلیلج علیک، وہ داخل ہو سکتے ہیں. قالت عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، وذالک، اور یہ واقعہ، بعد ان ضرب علینا الحجاب، اس کے بعد کا ہے جب ہم پر حجاب لازم کر دیا گیا تھا. یعنی یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ حجاب کی آیات اترنے کے بعد کی بات ہے. قالت عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من الولادہ، کہ رضاعت سے وہ رشتے بھی حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں. تو یہ حدیث ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر ہے کہ عورتوں پر غیر مردوں کا داخل ہونا اس وقت جائز ہے جبکہ وہ دودھ کا رشتہ رکھتے ہوں، کیونکہ دودھ کا رشتہ خون کے رشتے کے برابر ہے. دودھ بھی جسم سے آتا ہے اور خون بھی انسان کے جسم کا حصہ ہوتا ہے، لہذا دونوں ہی حرمت کے اعتبار سے برابر ہو جاتے ہیں.
ایک اور حدیث سے مزید اس بات کی وضاحت ہوتی ہے جو صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود تھے، ان کے گھر میں تھے، کہ اس دوران میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک شخص کی آواز سنی جو حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا تھا. آپ کو معلوم ہے چھوٹے چھوٹے حجرے ہی تو تھے ساتھ ساتھ، تو اگر کوئی ایک گھر میں جانا چاہتا تو دوسرے تک بھی آواز جا رہی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ شخص آپ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلاں شخص ہے جو حفصہ کا رضاعی چچا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اگر فلاں شخص جو میرا رضاعی چچا تھا آج زندہ ہوتا تو وہ میرے گھر میں داخل ہو سکتا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو رشتے نسب کی وجہ سے محرم ہوتے ہیں وہ دودھ کے باعث بھی محرم بن جاتے ہیں. تو اس سے بھی یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے چاہے وہ اپنے محرم رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اجازت ضروری ہے. اس بات کا ہمارے ہاں بہت فقدان ہے. بعض اوقات بغیر اجازت لوگ گھر میں داخل ہو جاتے ہیں جس سے گھر والوں کی پرائیویسی متاثر ہوتی ہے. اجنبی لوگوں کو تو اجازت لے کر ہی جانا چاہیے اندر، لیکن رشتہ داروں کو بھی اجازت لے کے اندر داخل ہونا چاہیے، کیونکہ جب وہ اچانک آتے ہیں تو کوئی ایسی چیز دیکھ سکتے ہیں جو ان کو ناپسند ہو، جو ان کو دکھی کرے. ہاں، ایک صورتحال اس سے مستثنیٰ ہے اور وہ ہے بیوی کے پاس آنا. یعنی بیوی جو ہے اس سے کوئی پردہ نہیں ہوتا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. حتیٰ کہ اپنی ماں کے پاس بھی اجازت لے کر آنا چاہیے. علقمہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کیا میں اپنی ماں کے پاس جانے کی بھی اجازت لوں؟ انہوں نے کہا اس کے ہر وقت میں تو تم اسے دیکھنا پسند نہیں کرو گے. ایک تو ہوتا ہے نا دن کا وقت جب کہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے وہ اور بات ہے، لیکن مخصوص اوقات جس میں ہر کسی کا ایک پرائیویٹ وقت ہوتا ہے سونے کا یا کچھ اور ذاتی کام کرنے کا، تو اس صورت میں بچوں کو بھی ماں کے پاس جاتے ہوئے اجازت لینی چاہیے. مسلم بن نذیر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حذیفہ سے سوال کرتے ہوئے کہا کیا میں اپنی ماں سے بھی اجازت طلب کروں؟ انہوں نے کہا اگر تم ان سے اجازت نہ لوگے تو وہ دیکھو گے جسے تم پسند نہ کرو گے. ایک اور روایت میں ہے جو تجھے غمگین کرے گی. یعنی ماں باپ کے بارے میں انسان کی ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہوتی ہیں، وہ ان کو بہت پائز سمجھتے ہیں. یعنی ہو سکتا ہے ہسبینڈ وائف ایسی حالت میں ہو کہ بچے اچانک داخل ہو جائیں تو اس سے ان کے ذہن میں ماں باپ کا ایک اور طرح کا پھر امیج بیٹھ جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے دین نے یہاں پر اجازت کی بات کی ہے. پھر بہن کے گھر اجازت لے کے داخل ہونا چاہیے. عطا کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے پوچھا کیا میں اپنی بہن کے پاس جانے کے لیے بھی اجازت طلب کروں؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے سوال دوبارہ پوچھا. میں نے کہا میری 2 بہنیں ہیں جو میری زیر پرورش ہیں اور میں ان پہ خرچ کرتا ہوں، کیا میں ان سے بھی اندر آنے کی اجازت لوں؟ انہوں نے کہا ہاں. کیا تم انہیں عریاں حالت میں دیکھنا پسند کرو گے؟ کیونکہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے نا تو بعض اوقات اوپر کے کپڑے بھی ہٹا دیتا ہے. جیسے خواتین گھر میں کام کاج کرتے ہوئے بعض اوقات پانچے وغیرہ بہت اوپر اٹھا دیتی ہیں، لیگز نظر آنے لگتی ہیں یا بازو بہت اوپر تک چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں. تب جوان بھائیوں کے سامنے جسم کے ان حصوں کو ایکسپوز کرنا درست نہیں. تو اس لیے اگر وہ آ رہے ہیں تو ان کو اجازت لینی چاہیے. اس کے بعد انہوں نے یہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم سے لے کر ثلاث عورات لکم تک. ان لوگوں کو اجازت مانگنے کا حکم نہیں دیا گیا سوائے ان 3 پردے کے اوقات میں. ٹھیک ہے، تو جو اجنبی ہیں وہ سارے اوقات میں اجازت لیں گے اور جو محرم ہیں وہ 3 اوقات میں اجازت لیں گے. ابن عباس کہتے ہیں اس طرح تمام لوگوں کے لیے اجازت طلب کرنا واجب ہے. ابن عمر سے روایت ہے کہ ان کے بیٹے جب بلوغت کو پہنچ جاتے تو وہ ان کو علیحدہ کر دیتے تھے اور وہ بغیر اجازت ان کے پاس نہیں آتے تھے. باپ کا بیٹی کے گھر بھی اجازت لے کر
داخل ہونا ضروری ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ میں ان کے ساتھ ایک چادر میں بیٹھی ہوئی تھی. اسی اثناء میں ابو بکر نے اندر آنے کی اجازت طلب کی. آپ نے انہیں اجازت دے دی. انہوں نے آپ سے اپنا مقصد بیان کیا اور آپ میرے ساتھ اسی حال میں بیٹھے رہے. یعنی انہوں نے معیوب نہیں سمجھا کہ میں باہر نکل جاؤں چادر سے، بلکہ وہ آئے، انہوں نے بات کی اور چلے گئے ہوں گے، لیکن آتے ہوئے انہوں نے گھر میں اجازت لی. اسی طرح کسی کے بھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مکہ کے دنوں کا ذکر ہے، عین دوپہر کے وقت ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے ابو بکر سے کہا یہ سر اور چہرہ ڈھانپے، ڈھاٹا باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور ایسے وقت میں آ رہے ہیں جو آپ کا معمول نہیں. چنانچہ آپ تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی. آپ کو اجازت دے دی گئی تو آپ اندر آئے، حالانکہ آپ اللہ کے رسول تھے. خادموں کو بھی اجازت لینی چاہیے، یعنی پرائیویسی کے اوقات میں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا اور بغیر اجازت لیے بھی آپ کے گھر میں چلا جایا کرتا تھا، یعنی ابتدا میں. ایک دن حسب معمول میں آپ کے گھر میں داخل ہوا تو آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے، اللہ کی طرف سے نیا حکم آ گیا ہے، اس لیے اب اجازت کے بغیر اندر نہیں آیا کرو. پھر گھر میں داخل ہونے کے بعد جب آپ کسی کے گھر میں جائیں، یعنی جیسے خواتین بھی کسی کے گھر میں جاتی ہیں، تو جانے کے بعد ادھر ادھر جھانکنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے کہ اس کمرے میں کون سویا ہوا ہے، یہ کس کا کمرہ ہے، یہاں کیا ہوتا ہے. کچن کی الماریاں کھول لینا، فریج کھول دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ناپسندیدہ ہیں. ابو ذر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گھر کا پردہ اٹھایا اور اجازت ملنے سے پہلے اپنی نظر کو گھر میں داخل کیا اور گھر والوں کے پردے کو دیکھا تو اس نے ایسا قابل سزا کام کیا جو اس کے لیے حلال نہیں تھا. یعنی دروازہ کھلنے سے پہلے دروازے کے اندر سے جھانکنا، یا بازو کو تو چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے تو اس میں سے باہر سے نظر تو کم ہی آتا ہے، پھر بھی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے اندر دیکھنے کی کہ کوئی ہے یا نہیں. اسی طرح یہ کہ بعض گھروں کے آگے دروازے نہیں ہوتے، صرف پردے ہی ہوتے ہیں. بیک ہوم جیسے گاؤں وغیرہ میں عموماً دروازے ہوں بھی تو صبح کھلتے ہیں اور رات کو بند ہوتے ہیں، سارا دن کھلے ہی رہتے ہیں. تو ایسی صورت میں بھی جھانکنا نہیں چاہیے. پھر اسی طرح اگر گھر میں کوئی نامحرم عورت ہے تو اس کو دیکھنا خاص طور پر منع ہے. بات واضح ہو گئی نا؟ آپ کو کیا حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں؟ کچھ لوگ تو اس کو مائنڈ بھی کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ایسا لگ رہا ہے اس سے تعلقات میں خرابی آتی ہے. اس وجہ سے دین جو کہ ہمیں بہترین اخلاق سکھاتا ہے تو ایک ڈسٹینس میں رہنا بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک حد پہ سب رہیں، تو اس سے یہ ہے کہ تعلقات میں انشاءاللہ بہتری آئے گی. اس وجہ بعض اوقات یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی شخص ننگا ہی بیٹھا ہوا ہے گھر میں یا شارٹ ڈریس میں ہے. اور کون سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو دیکھنے سے انسان کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سازا کبھی گھر پھیلا ہوتا ہے، صبح کے وقت اگر کوئی آ جائے تو آپ کو نہیں اچھا لگتا کہ وہ آپ کے بیڈ روم میں جا کے دیکھے اب ہر چیز پھیلی ہوئی ہے، کبھی آپ کی چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، اپنے بال ہی بکھرے ہوتے ہیں. بالکل. تو اس وقت آپ کو نائٹ سوٹ میں ہوتے ہیں آپ کو، اور آپ کو ایک عجیب سا ہوتا ہے کہ کوئی ایک دم سے آ جائے اور اب آپ کو سمجھ نہیں آتی اب آپ اوپر کیا پہنے اس کے لیے. تو اسلام کے ہم دیکھتے ہیں کہ لانگ ٹرم پلاننگز ہیں. ہم شارٹ ٹرم وہ ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں تعلقات خراب ہو جائے گا، یا خود ہم بہت زیادہ جھجکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے دین میں اتنی حکمت ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کی پابندی کریں تو ہمارے لیے لانگ ٹرم میں بہت آسانی، بہت فائدے ہیں. جی I think these rules are also placed because every Muslim household has sanctity. The family members, they enjoy their own sense of freedom inside the house and they have a right towards it. So when somebody comes, we have to present our best selves to them, and at the same time when we go out, we have to present ourselves with adab and akhlaq. Yes. I just wanted to add on when you were asking what could be one other things that people could see that can maybe ruin relationships. A lot of times between neighbors, one neighbor sends you something but they didn't send another neighbor, so the other neighbor comes to your house and they see that there's something at your house, and yes, that could kind of ruin relationships. Yes, very true. یہ بھی ہو سکتا ہے مثلاً آپ پیسے گن رہے ہو، بعض لوگوں کا بزنس ہوتا ہے نا، تو ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے چینج کو الگ جمع کرنے کا اور کیش الگ رکھنے کا اور
چیکس وغیرہ الگ کرنے کا، اور اب وہ آپ نے بستر پہ پھیلائے ہوئے فار ایگزامپل، اور اتنے میں اچانک ہی کوئی اندر آ گیا، تو اب آپ دیکھیں وہ کتنی امبیرسمنٹ کی بات ہو سکتی ہے نا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے کسی کی کوئی ذمہ داری لی ہوئی ہو، وہ آپ کے اپنے پیسے بھی نہ ہو، تو کوئی دیکھ کے یہ سمجھے کہ آپ بہت مالدار ہیں، اور وہ آپ سے اور طرح کی توقع رکھ بیٹھے، اور آپ وہ توقع پوری نہ کر سکے تو وہ آپ سے خفا ہو جائے. And even sometimes somebody can walk into a part of the conversation, they didn't know what was said before, and it could be completely misunderstood, and that gives rise to a lot of fitna many places. Yes. Listening half the conversation and assuming what it was. جی بعض اوقات بہت کوئی ایسی ضروری بات ہو رہی ہوتی ہے، آپ اپنے بچے کو ہی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ وہ بھی لے رہا ہوتا ہے، اور اتنے میں کوئی آ جاتا ہے تو اب اس کے سامنے تو آپ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں یا ویلکم کرنا پڑتا ہے آپ کو، تو وہ جو بچہ ہے وہ اٹھ کے بھاگ جائے گا اور آپ کے مشن ادھورا رہ جائے گا. ایک مجھے جو اس میں حکمت سمجھ آ رہی وہ یہ کہ ذہنی طور پہ بندہ تیار ہو جاتا ہے. جیسے مثلاً فرض کرے میرا بھائی ایک دم آ گیا یا ابو آ گئے تو میں کسی اور ہی سوچ میں ہوں، تو میں ان کو اس طرح انٹرٹین نہیں کروں گی یا ان کو اس طرح سے ویلکم نہیں کروں گی، اور اس سے بھی وہ ہرٹ ہوں گے کہ دیکھو میں گیا اور مجھے بچے بد اخلاق ہو گئے. نظر تک کو محدود کر دیا کہ جسم تو بعد میں داخل ہوگا، نظر جائے گی، جی جہاں کو بھی تو پوری وسعت دے دی، بتا دیا کونا کونا کہ یہ حکم آ چکا ہے اور ایسے ایسے اپلائی ہوا. جی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہسبینڈ منع کرتا ہے کہ فلاں عورت جو ہے نا وہ تمہارے گھر نہ آئے. اچھا اب آپ تو نہیں بلاتے، وہ خود ہی آ جاتی ہے، اور اتنے میں اچانک وہ بھی اندر آ جاتا ہے، تو اب اس سے ایک فساد کھڑا ہو سکتا ہے کہ فلاں تمہارے گھر میں کیوں آیا. تو اس طرح کی کئی سچویشنز ہو سکتی ہیں کہ جس میں پریشانی بڑھ سکتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمیں کسی چیز سے روکتا ہے تو اس میں ہمارا ہی کوئی فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا نقصان ہے کہ ہم کسی مشکل میں پڑے یا آسانی میں، یا اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے ان احکامات کو بھی اسی طرح لینا چاہیے جیسے ہم نماز روزے کی باتوں کو لیتے ہیں کہ وہ دین کا حصہ ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے. Sada ji, on the weekend in the Salah course, as we learned with regards to Salah, that how it is a spiritual nourishment for us, and I was trying to experience that in Salah. So I feel that basically every law, every rule, every guideline that our deen has given is a form of spiritual nourishment as well. We just need to place it in that it strengthens us. It doesn't limit us. It organizes our lives, and it, inshallah, it paves the way for smoother relationships between people. Yani, sometimes it could be the father-in-law, and sometimes they also would assume that, oh, why is she uncomfortable with me approaching the door? If they didn't think about, this instruction from Allah subhanahu wa ta'ala, and they would want to walk in, or a brother-in-law, like we've studied previous week, that, with brother-in-law you have to be extra careful. But if they don't know these rules, these guidelines, then this gives rise to a lot of misunderstandings in the family and ruining of relationships. It's very serious. I was just trying to relate to how everything in our deen is something that gives us good. It doesn't take anything from us. بالکل. استاذہ یہ تو محرموں کی بات ہے کہ محرم گھر کیسے آ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب خود بھی آتے تھے سفر سے تو مسجد میں تھوڑی دیر ٹھہرتے تھے تاکہ بیویاں بھی تیار ہو جائیں کھانا بنا. باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها. ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ چمٹے نہیں، اس لیے کہ اس کا حال اپنے خاوند سے بیان کرے. مباشرت ہوتی ہے، بشرہ کہتے ہیں نا یہ اسکن کو، اس طرح کہ ایک عورت کا جسم دوسری عورت کے جسم سے لگے، اس کو فیل کرے، اور پھر گھر جا کے اپنے ہسبینڈ سے بات کرے اور اس کو بتائے کہ فلاں ایسی اور ایسی ہے. اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اس زمانے میں پکچرز کا تو اتنا رواج نہیں تھا، کوئی کیمرے وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے کہ کوئی تصویریں جا کے دکھائے، تو زبانی ڈسکرپشن بیان کرنے سے بھی منع کیا گیا تاکہ دوسرے کے گھر میں بے چینی پیدا نہ ہو. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن منصور عن ابی وائل عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباشر المرأة المرأة، ایک عورت دوسری عورت سے نہ چمٹے، مباشرت نہ کرے.
فتنعتها لزوجها، پھر اس کا حال اپنے شوہر سے بیان کرے، کأنہ ينظر الیہا، گویا کہ وہ اس عورت کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس کی اس طرح تصویر کشی نہ کرے کہ گویا کہ وہ خود اس غیر عورت کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے. کیونکہ کوئی عورت اگر اپنے شوہر سے کسی دوسری عورت کے حسن و جمال کا ذکر کرے گی تو اس سے شوہر کی آزمائش میں اور خود پھر الٹیمیٹلی آزمائش میں پڑنے کا اندیشہ ہے. کیونکہ اگر وہ عورت پسند آ گئی اس کو تو پھر اس کی چھٹی ہو جائے گی. اور اگر وہ عورت دوسری عورت جو ہے وہ پہلے سے شادی شدہ ہے تو پھر اپنی بیوی جو ہے وہ کمتر نظر آئے گی، اس کا مقام گر جائے گا نگاہوں سے، نہ وہ حاصل ہوگی نہ یہ ہاتھ میں رہے گی. اور اگر کسی عورت کی بدصورتی بیان کی، یعنی ضروری نہیں کہ ہر دفعہ خوبصورتی بیان کی جائے، اگر کوئی بدصورتی بیان کرتا ہے تو اس سے بھی کیا لازم آئے گا؟ غیبت لازم آئے گی. تو یہ دونوں صورتیں جو ہے ناپسندیدہ ہیں. کسی دوسری عورت کی جا کے بہت خوبیاں بیان کرنا بھی درست نہیں ہے اپنے ہسبینڈ کے سامنے، اور اسی طرح اس کی برائیاں بیان کرنا بھی درست نہیں ہے. باہر کے معاملات باہر ہی رہیں. یہ اگر سمجھ ہو تو پھر بہت سی مشکلات ہی نہیں رہے. یہی تو سمجھ نہیں ہوتی ہم خواتین کو کہ کہاں کون سی بات کرنی ہے. حکمت کا تقاضا یہی ہے نا کہ انسان صحیح بات صحیح موقع پر صحیح بندے سے صحیح اندازے کے مطابق، نہ کہ ہر ایک سے ہر بات شروع کر دی جائے، نہ موقع دیکھا جائے، نہ آؤ نہ تاؤ، بس جہاں کھڑے وہیں پر ہی لمبی کہانیاں شروع کر دی. حدثنا عمر بن حفص بن غیاث حدثنا ابی حدثنا الاعمش قال حدثني شقیق قال سمعت عبد اللہ، شقیق کہتے ہیں کہ میں نے سنا عبداللہ بن مسعود سے، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر الیہا، کوئی عورت دوسری عورت سے اپنا جسم نہ لگائے پھر خاوند سے اس کا حال بیان کرے گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہو. یعنی شوہر کے سامنے دوسری عورت کا تذکرہ منع ہے. ہاں صرف جس کو پروپوز کیا جائے، یعنی جس عورت کو پروپوز کیا جائے اس کے بارے میں لڑکے کو بتایا جا سکتا ہے کہ وہ کیسی ہے. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ تباشر کا جو معنی ہے خاص طور پر اس طرح عورت کا عورت کے جسم سے جسم لگانا ہے کہ بیچ میں کپڑا نہ ہو. اب آپ دیکھیے کہ جدید دور میں خاص طور پر نئی نئی مشکلات کھل کے سامنے آ رہی، یعنی ڈھکی چھپی تو شاید پہلے بھی تھی لیکن کھل کے اور پھر ان کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے. وہ یہ کہ عورتوں کا عورتوں کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ قائم کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لپٹنا یا اس طرح حق کرنا کہ جسم جسم کے ساتھ بالکل ہی چمٹ جائے، تو یہ درست نہیں ہے. حق کرنے میں بھی معانقہ اس کو کہتے ہیں عربی میں، گردن کے ساتھ گردن لگنی چاہیے، نہ کہ دوسرے کو پکڑ کے اتنا جھنجھوڑ دیا جائے کہ ہل کر ہی دوسرا رہ جائے. تو اس معاملے میں بھی احتیاط ضروری ہے، کیونکہ ہاں عمومی طور پر بھی جسم کا جسم سے ملنا جو ہے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا جا رہا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ ایک دوسرے کی شرمگاہ بھی نہیں دیکھنی چاہیے، یعنی جو سطر والے حصے ہیں ان کو بھی دیکھنے کی حرمت ہے. اور عورت کا عورت سے سطر جو ہے وہ وہی ہے جو عورت کا اپنے محرم رشتہ داروں سے ہوتا ہے. پھر اسی طرح عورتوں کے حمام میں جانے کی بھی ممانعت ہے، الا یہ کہ وہ بیمار ہوں. اور اس معاملے میں ایسی تمام جگہوں پہ جانا جہاں اس طرح کا لباس پہنا جائے کہ جسم پورے کا پورا نمایاں ہو جائے، یعنی بالکل ٹائٹس پہن لینا یا بہت تنگ قسم کا اوپر کا لباس پہننا کہ جس میں عورت کے سارے فیچرز بالکل نمایاں ہو جائیں، وہ بھی درست نہیں. پھر باریک لباس جیسے سلیو لیس پہن رہے ہیں، اب دو عورتوں نے اگر سلیو لیس پہنی ہوئی ہے یا نیک بھی بہت لو ہے تو آپ دیکھیے کہ جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگیں گی تو آبویسلی جسم جو ہے وہ جسم کے ساتھ چمٹ جائے گا. پھر اسی طرح باریک کپڑے پہننا. ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ منذر بن زبیر عراق سے آئے تو انہوں نے اسماء بنت ابی بکر کی طرف کچھ کپڑے بھیجے جو خوبصورت، نرم، باریک اور عمدہ تھے. جبکہ اسماء رضی اللہ عنہا کی نظر کمزور ہو چکی تھی تو انہوں نے اس کو اپنے ہاتھ سے ٹٹولا، کہا افسوس، اس کپڑے کو اسے واپس کر کے آؤ. منذر کو یہ بات گراں گزری. انہوں نے کہا اماں جان، یہ کپڑے اتنے باریک نہیں کہ ان میں سے جسم نظر آئے. انہوں نے کہا اگرچہ یہ اتنے باریک نہیں لیکن یہ جسم کے ساتھ چپک کر خد و خال تو یہاں کرتے ہیں،
یعنی آپ کے سارے فگرز تو باہر نظر آئیں گے. ابن اسامہ کہتے ہیں کہ ان کے والد اسامہ نے بتایا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک موٹی قبطی چادر پہنائی جو اس ہدیے میں تھی جو دہیہ قلبی نے آپ کو پیش کیا تھا. میں نے وہ اپنی بیوی کو پہنا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے, تم نے وہ چادر کیوں نہیں پہنی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی وہ بیوی کو پہنا دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اس کو کہہ دے کہ وہ اس کے نیچے شمیز بنا لے, کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ کپڑا اس کی ہڈیوں کے حجم کو ظاہر کرے گا. کیا بات پتہ چلتی ہے یہاں سے؟ ہڈیوں کا حجم, لیگ کا حجم, کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے. اسکن فٹڈ کپڑے, یعنی جسم دو طرح سے نظر آتا ہے نا, ایک تو یہ کہ وہ ٹائٹ ہو, دوسرے یہ کہ وہ سی تھرو ہو. تو بعض کپڑے لان وغیرہ کے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ انہیں پہنے اور دوسرے روشنی سے دیکھیں, چاہے وہ فراک ہی کیوں نہیں پہنا ہو یا لانگ ڈریس ہی کیوں نہ پہنا ہوا ہو, لیکن اس میں ٹانگیں الگ الگ نظر آ رہی ہوتی ہے اور پورا سائز نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کسی کا سائز کیا ہے. تو یہاں اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بذات خود اس بات کا حکم دیا کہ ایسا کپڑا نہ پہنو, اس کے نیچے شمیز پہنو تاکہ جسم نظر نہ آئے. اب اس کو سامنے رکھ کے دیکھیے, پھر جینز پہننا اور اسکن ٹائٹ پجامے پہن کر لوگوں کے سامنے, ایون عورتوں کی مجلس میں بھی جانا جس میں ہپس اور لیگس اور یہ اوپر کے سارے حصے نظر آ رہے ہوں جو کہ عورت کا سطر بنتا ہے, یہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہوتے ہوتے ڈبو سکتی ہیں, اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. Ustaza ji, with regards to women not wearing such clothing in front of other women as well. So for instance, now over here, it's becoming pretty common that there's a women-only fitness club or something, and when you go to the fitness area, then you wear those very specific fitness costumes. Or somebody was inviting me to a yoga class, and when you go to the yoga class, you wear those kind of things, even if it's covered head to toe, and it's a Muslim-run yoga class. So then this is not appropriate, this is not acceptable. پورے جسم کا سائز نظر آ رہا ہو, because it will be tight, they won't allow. And that's why sometimes we don't go to such places thinking that they don't allow except with their specific attire. اور sometimes وہاں پر آدمی بھی آ جاتے ہیں, یہاں پر تو آپ روک نہیں سکتے. استاذہ السلام علیکم, یہاں پہ میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو یہاں پہ مینشن ہے نا کہ عورت کسی عورت سے ملنے کے بعد اپنے شوہر سے اس کا حلیہ بیان نہ کرے, گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہو, تو اس میں صرف حلیے تک ہی یہ ریسٹرکٹیڈ رہے گی یا پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ خواتین کے اخلاق کا ذکر کر دیا جاتا ہے یا وہ بہت سلیقہ مند ہے؟ وہ بھی ایک حد تک کرنا چاہیے, کیونکہ مرد کے ذہن میں مینٹل کمپیریزن شروع ہو جائے گا کہ اچھا وہ ایسی ہے. آپ دیکھیے کہ خاندان میں ویسے بھی کمپیریزن ہوتے رہتے ہیں, فلاں کا کھانا بہت اچھا تھا, وہ بہت اچھا پکاتی ہے, دیکھو اس نے بچوں کی پرورش کیسے کی ہے, فلاں نے یہ کیا. اب اس سے بعض اوقات ایسی تعریفیں دوسری عورت کی شروع ہو جاتی ہیں گھر میں, چاہے ساس کر رہی ہو چاہے کوئی عورت خود ہی کر رہی ہو, کہ جس سے ہسبینڈ کو اپنی بیوی بری لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس کو تو کوئی سلیقہ نہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے, یعنی کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات ایک عورت ایک چیز میں اچھی نہیں ہو سکتی مگر دوسری چیز میں بہت فائدہ مند ہو سکتی. اب جیسے حضرت اسماء بنت زبیر کا ہم نے پڑھا کہ وہ گھوڑے کو بھی دیکھ رہی ہیں اور گٹلیاں بھی اٹھا رہی ہیں اور کھیت پہ بھی کام کر رہی ہیں, گھر سے باہر اپنے آپ کو تھکا رہی ہیں, لیکن روٹی ٹھیک نہیں پکا سکتی. اب اگر ان کا ہسبینڈ اسی بات پہ فرض کریٹ کر دیتا کہ اس کو تو روٹی بھی نہیں پکانی آتی, یہ کس کام کی ہے, تو وہ جو کام سارے ان کے حصے کے کر رہی تھی وہ تو اس وقت ذہن سے شیطان نکلوا دیتا ہے. ہر شخص کی کچھ نہ کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں, اور یہ ہر شخص میں, کسی میں کم کسی میں زیادہ, لیکن یہ اس سے کوئی پاک ہے ہی نہیں. یعنی اگر آپ دنیا میں انسانوں میں فرشتے ڈھونڈے تو وہ آپ نہیں ڈھونڈ سکتے. تو مرد مرد کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے اور عورت عورت کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے, اور اسی طرح اپوزٹ بھی ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سنن ترمذی میں آپ نے فرمایا مرد مرد کی شرمگاہ اور عورت عورت کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے, اور مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں ننگا ہو کر نہ لیٹے, اور عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ لیٹے. یعنی دو عورتوں کو ایک لحاف میں یا ایک بلینکٹ میں یا ایک چادر میں کٹھے نہیں سونا چاہیے. اگر اپنے گھر میں جیسے بچے وغیرہ بھی ہیں تو ان کو بھی الگ الگ بلینکٹ, الگ الگ کپڑا دیں, ان کو سیپریٹ کریں.
اسی طرح ابو ملیح عامر بن اسامہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ شام کی کچھ عورتیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں. انہوں نے پوچھا کہ تم کن لوگوں میں سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اہل شام میں سے ہیں، ہم سیرین ہیں. انہوں نے کہا شاید تم اس علاقے کی ہو جہاں کی عورتیں حمامات میں جاتی ہیں. عورتوں نے کہا ہاں. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں آگاہ رہو، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جو کوئی عورت اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور اپنے کپڑے اتارتی ہے وہ اپنے اور اللہ کے مابین جو پردہ ہے اس کو پھاڑ دیتی ہے، یعنی عزت و کرامت کا. یعنی گھر سے باہر جا کر کہیں اور کپڑے نہیں اتارنے چاہیے. بعض لوگ ڈریس خریدنے کے لیے جا کے ادھر ادھر کپڑے اتار کر دوسرے ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس معاملے میں بھی احتیاط برتنی چاہیے کیونکہ حدیث جو ہے بہت سخت ہے. اسی لیے حضرت عمر نے آفاق میں لکھ کر یہ بات بھیج دی تھی کہ کوئی مسلمان عورت حمام میں داخل نہ ہو الا یہ کہ وہ بیمار ہو، اور اپنی عورتوں کو سورت نور کی تعلیم دو. جی آپ فرمائیے. یہ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ جب آپ جاتے ہیں کسی بھی چینج روم میں آپ کو نہیں پتا ہوتا کیمرہ لگایا ہوا ہے کچھ یا کیا کیا ہوا ہے، کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اس لیے اس چیز کے بارے میں بہت دفعہ ایسی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں کہ ان چیزوں کو ایسی ریلیز بھی کر دیا گیا. Sir, I was just saying, subhanAllah, I've seen recently that mainly with the young girls, even the new married sisters, they put their pictures on their profile with their friends. And I think this also can cause a fitna to the husband, subhanAllah. Yeah. Without even expressing, just and the picture. And sometimes it happens. Yes, yeah. And then life becomes miserable. Yeah. Ji. I was going to ask, can I take off like my khamar at my sister's home? Yeah, you can take out your khamar. Sister's home it's a safe place. Okay. یہ جو رول ہے یہ تو ان جنرل بھی ہونا چاہیے نا. مثلا ایک بہن کو بھائی کے آگے بھی نہیں کرنا چاہیے. اور جیسے اگر ساس ہے تو اس کو اپنے بیٹے کے آگے. یعنی یہاں تو جیسے ایک اسپیسیفک بات ہوئی ہے، لیکن اگر اوور آل بھی دیکھیں تو ویسے بھی استاذہ کتنے فتنے کریٹ ہوتے ہیں نا. مثلا اگر ایک بہن آ کے اپنے بھائی کو بتائے کہ فلاں میری فرینڈ ہے، اس نے اس طرح گھر سنبھالا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو آپ دیکھیں اس سے بھی پھر فتنہ فساد ہو سکتا ہے. بالکل. I wanted to ask, so when some women are breastfeeding their babies in front of other women and they sometimes reveal, that part of their body, is that allowed? Yeah, only that part, not the whole front. پردہ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے اور دوسری مسلمان عورتوں کے سامنے کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی کور ہو سکے، لیکن بچے کے منہ کو بالکل بند نہیں کر سکتے نا، تو تھوڑا بہت ایکسپوز ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. So when women go for, waxing and these kind of personal services that they get from other women, spas and these kind of things, aesthetics. Totally take off نہیں کریں سب. Right. ایسے میں بہتر ہے گھر پر بلا لیں. استاذہ پہلے بھی آپ نے یہ چیز مینشن کی ہوئی ہے جس کو میں دوبارہ، کیونکہ ٹاپک وہی چل رہا ہے کہ آج کل بہت جو ینگ جنریشن میں فادر جو ہے بچیوں کو نہلا رہے ہوتے ہیں، پیمپرز بدل رہے ہوتے ہیں. اٹ ہیز بیکم سو کامن اینڈ اسٹل آئی سی کہ کتنی ریلیجن جاننے والی بچیاں بھی جو ہیں حجاب ہی کری ہیں، لیکن ان کی فادرز جو ہیں وہ بچیوں کو نہلا رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ اب مردوں کو بھی ہر چیز میں ساتھ دینا چاہیے تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اگر میں کام کر رہی ہوں تو یہ کیوں نہیں کام کر سکتا. مطلب ہم بالکل اس چیز کو سمجھ نہیں رہے کہ ایک باپ جو ہے وہ نہیں بدل سکتا ایک پیمپر، یا بچیوں کو نہیں نہلا سکتا چاہے وہ کسی ایج میں بھی ہے. سب حیا سے تعلق رکھتی ہیں نا یہ باتیں. جب حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو. Just relating to the hadith from Aisha radiallahu anha to not take off your clothes in anywhere that's not your house. Sometimes when you're shopping, like certain pieces of clothing, you can't really tell without trying it on. Can you just try on that particular clothes without taking everything off? Then you should take something like this that you are not totally exposed. Try within limits.